اللہ نے اپنے ہونے کے اور اپنی طاقت اور کمالات کے اتنے دلائل دے دیے ہیں کہ میرے بھائی اب اللہ کوئی بھی بات کرے نا تو جس میں تکبر نہیں ہوگا وہ کہے گا اللہ صحیح کہہ رہا ہے، جس میں تکبر ہوگا جو اپنی اوقات بھول جائے گا وہ کہے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کروں گا حساب و کتاب کے لیے۔ جس میں تکبر نہیں ہے وہ کہے گا اللہ تو نے اس سے زیادہ عجیب عجیب کام کر لیے ہیں، تو نے پرندوں کو چونچ دے دی، تو نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا علم عطا کر دیا، تو نے پانی سے انسان بنا دیا، پانی تھا نہ ناک نہ کان نہ آنکھ نہ دل نہ دماغ نہ جگر، اور جب بچہ پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے جاری کر دیے، تو یہ کون سی کوئی بہت بڑی بات ہے تیرے لیے؟ تو مار کے مٹی کر کے دوبارہ بنا دے گا۔ لیکن جو سائنس پڑھا ہوا آدمی ہے نا وہ پاگل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس میں تکبر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یونیورسٹی کا کہ ایکچولی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو کسی تھیوری میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا، یہ تو ابھی تک سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے، مولویوں کی باتیں، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے پرانے افسانے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ فرعون ہے، یہ فرعون ہے، سمجھ رہے ہو؟ فرعون جب مرا تھا تو اپنی کچھ اولادیں چھوڑ کے چلا گیا تھا جو سائنسدانوں کی شکل میں پیدا ہو گئی ہیں، ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو چکی ہے، ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ قدرت کے کمالات یہ اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہیں۔ عقل مند کہے گا خدا کہہ رہا ہے، خدا کے سچے پیغمبر کہہ رہے ہیں، فوراً مان لو۔ احمق اور بے وقوف اور متکبر جو اپنی اوقات اپنی حیثیت کو بھول جائے وہ کہے گا اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ پیغمبروں کی باتیں ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے افسانے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مٹی ہو گئے تو دوبارہ بن جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے خلق قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ اللہ پیدا کرے گا بھائی، یہ سائنسدان تھوڑی پیدا کریں گے۔ تو اب جب ہم ملحدوں کو دیکھتے ہیں نا، ملحدوں کو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ جس طرح مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا مذہب کا، اور جس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے، تو واقعی قرآن پہ یقین آتا ہے۔ قرآن نے جو کہا تھا نا یہ متکبر ہیں، متکبر، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ اللہ کہتے ہیں یہ فرعونی متکبر لوگ دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اللہ کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتے، پھر تصدیق کر کے نماز قائم نہیں کرتے، ان کو نماز پڑھنے میں ٹائم ویسٹنگ، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اپنے پیپر کی تیاری کر رہے ہوں، سب کہیں گے ماشاءاللہ زبردست، نماز کی تیاری کر رہے ہوں دقیانوس، ٹھیک ہے نا؟ خدا کی ساری نعمتیں استعمال کر کے ان کے پاس ٹائم اگر نہیں ہے تو کس چیز کا نہیں ہے؟ نماز کا نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ جہاز میں ذرا نماز کی بات شروع کر دو، نماز پڑھنی ہے، ایسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب بیٹھ کے پڑھ لو، مولوی صاحب چھوڑا یار قضا کر لو۔ کھانے کا ٹائم قضا نہیں کرے گا کوئی بھی۔ پہلے بسوں میں بہت سفر ہوتا تھا، بس میں بھی نماز کے لیے نہیں روکتا تھا ڈرائیور، یار روک لو، اب مولوی صاحب قضا کر لینا، مولوی صاحب کسی کو پیشاب آ رہا ہو تو روکے گا، اس کا باپ بھی روکے گا، کیا خیال ہے؟ کھانے کے لیے روکے گا۔ اور بھائی 167 گاڑی جس کی ہے کسی کی بھی نہیں ہے، 167 گاڑی، تو نماز کے لیے ڈرائیور نہیں روک رہے ہوتے۔ آپ ان کو بولو بھائی کھانے کے لیے روکیں گے، کھانا جہازوں میں بھی ٹائم پہ ملتا ہے، نماز کی بات کرو اتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے میرے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ جو بحری جہاز پانی میں چلتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں نے پانی کو مسخر کیا ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے جہازوں کو اپنی پشت پہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اور ارشمیدس تھا نا ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے فارمولا نکالا کہ ایکچولی یوں ہوتا ہے تو پانی اٹھا لیتا ہے۔ بھائی وہ تو اس نے ایک فزکس کا لا جو قدرت کا بنایا ہوا لا ہے وہ دریافت کیا ہے۔ وہ لا بنایا کس نے ہے؟ وہ تو اللہ نے بنایا ہے نا، وہ تو دریافت کیا اس نے۔ آپ کہیں گئے، آپ کو سونے کی ڈلی مل گئی، آپ کہہ رہے ہو میں نے دریافت کی ہے۔ بھائی دریافت تو نے نہیں کی، اللہ نے پیدا کی ہے، تو نے تو دریافت کی ہے، ایجاد نہیں کی ہے تو نے۔ سائنسی ایجادات جتنی بھی ہیں یہ ایجادات نہیں ہیں، یہ دریافت ہیں۔ ایجاد اللہ نے کیا ہے، ایجاد کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، عدم سے تو اللہ وجود میں لے کر آیا ہے، تو جو لے کر آیا ہے اس کو بھلا دیا، اور جو دریافت کر رہا ہے۔ آپ کی اماں آپ کے لیے کھانا رکھ کے چلی گئی کہ میرا بیٹا اسکول سے آئے گا بھوکا ہوگا، اور میں کہیں جا رہی ہوں ابا کی پینٹ سے پیسے نکال کے کہیں شاپنگ کرنے کے لیے، ابا کے آنے سے پہلے میں واپس آ جاؤں گی، تو آپ کی اماں آپ کے لیے چھپا کے کھانا رکھ کے چلی گئی، خوب بہترین سی انہوں نے وہ بنائی، نہیں وہ جو قیمہ، اب میں ایسی چیزیں بولتا ہوں پھر لوگ میرے سامنے وہی لا کے رکھتے ہیں جو میں مثالیں دیتا ہوں، یوں سمجھ کوئلے کا قیمہ نہیں ہوتا جس کو کوئلے کا دم دیا ہوا ہوتا ہے،
نہاری بہت ہو گئی یار، نہاری بہت ہو گئی، ہر جگہ نہاری سے دم دیا ہوا جو قیمہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کی والدہ آپ کے لیے گرم گرم روٹیوں کے ساتھ اس پہ دیسی گھی لگایا ہوا تھا، وہ لگا کے چلی گئی. اصل میں بیان میں جو کھانے کی مثال دو آئندہ لوگ کھانے میں وہی لا رہے ہوتے ہیں، تو مثال بہت سوچ سمجھ کے دے رہا ہوتا ہوں. تو آپ کی اماں وہ رکھ کے چلی گئی آپ کے لیے، آپ تڑپتے ہوئے آئے، دونوں بھائی آئے نا، اور کھانا کہاں ہے. تو اماں نے غلطی سے ایسی جگہ رکھ دی کہ وہ بچوں کی پہنچ سے دور. ایک بھائی نے وہ کھانا دریافت کر لیا، اب دونوں مل کے کھا رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور ایک بھائی کہہ رہا ہے میرا احسان ہے، میں نے دریافت کیا ہے. وہ کہیں ہاں بھائی تو نے دریافت کیا، تجھے سلوٹ ہے. ماں آئی تو ماں کا کوئی شکریہ ادا نہیں کر رہا. اماں تو نے اتنا مزے کا کھانا بنایا، تجھے پتا تھا ہم جب اسکول سے آئیں گے تو ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں بھوک سے، تجھے پتا ہے ہمیں یہ کھانا پسند بھی ہے، اور کوئی بھی نہیں ادا کر. بس جس نے دریافت کیا نا، یار تیرا احسان ہے یار، تجھے پتا چل گیا تھا فریج کے فلاں کونے میں رکھا ہوا ہے یہ کھانا، یہ اوون میں رکھا ہوا ہے، یہ الماری میں رکھا ہوا ہے. یہ کتنی بے شرمی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ماں کہے گی کم بختوں میرا تو شکریہ ادا کرو، میں نے محنت سے بنایا، گرچہ ابا کی پینٹ سے پیسے چرائے تھے لیکن چرائے تو تمہارے لیے نا. بنایا میں نے، پکایا میں نے، خیال میں نے کیا کہ میرے بچے آئیں گے، کھانا بھوک لگ رہی ہوتی ہے. یار دادیاں بھی بڑی، یہ جو گھروں کے رشتے ہیں نا یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ جب ختم ہوتے ہیں تو انسان کو یاد آتے ہیں. میرا اسکول بہت دور تھا، میں پیدل آتا تھا بہت دور سے، بستے بھاری بھاری لٹکا کے نا بہت دور پیدل آتا تھا. مجھے یاد ایک دن میں آیا دوپہر، جون جولائی کا مہینہ، میری دادی نے اتنا بڑا لسی کا گلاس میرے لیے نا فریج میں چھپایا ہوا تھا انہوں نے، کہ یہ آئے گا تو یعنی اتنی گرمی میں آئے گا تو یہ پیے گا. بہت پرانی بات ہے، لیکن یہ کتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں، یہ کتنے مقدس رشتے ہوتے ہیں. اور انسان آج کے نوجوان کوئی خیال نہیں کرتا بوڑھوں کا، گھروں کے. خیر، تو میں جب بھی یہ واقعہ سناتا ہوں نا، مجھے اس طرح کا کوئی واقعہ مجھے یاد بہت آتا ہے وہ واقعہ. خیر، تو اب ماں کا شکریہ ادا نہیں ہو رہا ہے بھائی، اور بھائی کا ادا ہو رہا ہے. یہی کام ہم کر رہے ہیں. سائنسی ایجادات دیکھ کے امریکہ نے یہ کر لیا، جاپان نے ایسی ٹرینیں بنائی. جاپان نے جو لوہا نکالا ہے وہ تمہارے باپ نے زمین میں رکھا تھا بھائی. ٹھیک ہے ان کے کمالات ہیں، لیکن پہلے کس کا شکر ہوگا؟ اور یہ سب ہم بھی کر لیتے. ہمیں تو جو چیزیں حکمران ملے ہیں میرے بھائی، وہ ہوتے ہوئے تو جتنی لوگ کہہ رہے ہیں نا کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، کہتا ہوں اب سوچ کا زاویہ بدلو. اب جتنے ڈھکن ہیں ان پہ شکر ادا کرو. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کیونکہ جو ہم پہ مسلط ہیں ان سے، ان ڈھکنوں کی بھی ہمیں امید نہیں تھی جو لگے رہ گئے ہیں. اچھا سوچو کہ ڈپریشن کیا ہوگی آپ کی. میں تو جب کسی گٹر کا ڈھکن دیکھتا ہوں کہتا ہوں یار ماشاءاللہ اس علاقے کے ناظم، اس علاقے کا میئر، سبحان اللہ یار ایک ڈھکن ہے. اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ جو مسلمان ترقی میں پیچھے رہ گئے، بھائی مسلمان نہیں رہے ہیں. ہم پہ جو مسلط ہوئے ہیں یہ ان کی قصور ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے. ہم ان سے آگے ہوتے، ورنہ کون سی، کیا اسلام نے ہمیں تعلیم سے روکا ہے؟ تبھی تو مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے سائنسی ترقی کی بنیادیں رکھی ہیں. تو خیر کہاں سے کام، پھر سیاست میں سوچتا ہوں نہیں جاؤں میں. سڑک پہ جب آپ چلتے جا رہے ہو نا تو یہ نہ دیکھو کھڈا آ گیا، جب نہیں کھڈا آئے تو بولے دیکھو نہیں آیا، 5 منٹ ہو گئے کھڈا نہیں آیا، اس پہ خوش ہوا کرو. الٹا سوچو، اب وہ نکال دو دماغ سے، پاگل ہو جاؤ گے ورنہ. اب تو میں جاتا ہوں کراچی میں کوئی اچھا علاقہ نظر آئے، کچرا نہیں، ارے کچرا نہیں ہے، سب خوش ہو رہا ہوتا ہوں. اس روڈ پہ 2-3 دفعہ چکر لگاتا ہوں. تو یہ پیدا میرے بھائی سب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. تو اس اللہ کا تو شکر ادا نہیں ہو رہا. ابھی یار مجھے واقعات آ رہے ہیں لیکن بیان سے اڑ جاتا ہوں پھر میں. خیر، تو جس نے بنایا ہے میرے بھائی وہ کہتا ہے پہلے میں، وہ کیا کہتا ہے؟ پہلے میں. اور وہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو ہماری ضرورت ہے، وہ کہتا ہے میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں جو وفادار ہے، اور اس انسان سے مجھے اس پہ غضب آتا ہے جو بے وفا ہے. اما شاکرن و اما کفورا. اللہ کہتے ہیں 2 قسم کے لوگ ہوں گے دنیا میں، کچھ مجھے یاد رکھیں گے اور کچھ مجھے بھول جائیں گے. تو جو اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ انہیں کیسے بھولے گا،
اور جو اللہ کو بھول جائیں گے اللہ کہتے ہیں میں بھی انہیں یاد نہیں رکھوں گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے میرے بھائی مذہب کی تعلیم یہی ہے کہ اپنی اوقات پہچانو, اپنی اللہ سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. ٹھیک ہے دنیا بھی کماؤ سب کچھ کرو مگر اللہ سے پیچھے رہو. جب اللہ کا کوئی حکم آ گیا تو پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون, ہمیں پتا ہے تمہیں ہم نے کس چیز سے بنایا, تو تمہاری جتنی اوقات ہے نا اتنی رکھو, تکبر کرنے کی کوشش مت کرو. یہ نہ کہو میں مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گا, مجھ سے کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے. یہ نہ کہو کہ یہ قبر کا عذاب اور ثواب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ نہ کیا کرو یار یہ نماز اور روزہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں, مولویوں کے کام ہیں, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اور یہ نہ کیا کرو کہ یہ سود اور حلال اور حرام اور یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. اب تو یورپ امریکہ میں کچھ لوگ جاتے ہیں حلال حرام کی فکر ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ حلال ذبیحہ حرام ذبیحہ کہتے ہیں چھوڑا یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں, تو چھوڑ دو, خدا کو نکال دو بیچ سے. صحیح ہے نا؟ پھر یہ جو باتیں میں اکثر کرتا رہتا ہوں, اللہ نے زنا میں اور نکاح میں فرق رکھا ہے. بھائی نکاح کرو زنا مت کرو, لیکن الٹا ہو رہا ہے نکاح نہیں کر رہے زنا. ایک تو کم بخت نکاح ہونا شروع ہو جائے تو ایک زندگی عذاب بن جاتی ہے. آسان بناؤ یار نکاح کو. پتہ ہے آج کل نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ میری اپنی 4 شادیاں ہوئی, مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے لیے کبھی جوڑا سلوایا ہو. پیغام لے کر گئے, ہاں ٹائم بتاؤ کب ہو رہی ہے. نکاح ہے نا, آسان کرو نا. زنا میں کم بخت کبھی کسی کو تیاری کرتے ہوئے دیکھا کسی بغیرت کو ہے؟ زنا تو کھٹ کر کے ہو جاتا ہے. نکاح ابھی نکاح میں ہو کیا رہا ہے؟ نکاح میں یہ ہو رہا ہے لڑکی والے آ رہے ہیں, لڑکے والے جا رہے ہیں, فلانے والے آ رہے ہیں, ڈمکانے والے جا رہے ہیں, استخارے نکل رہے ہیں, وہ والے آ رہے ہیں, پھر ادھر سے عید کی جوڑا آ رہا ہے, ادھر یہی ٹوپی ڈرامے ہمارے گھر میں بھی شروع ہو گئے. پھر وہ گھر میں پہن لے کے کس کس کے کتنے کتنے جوڑے بنیں گے, اس کے اتنے جوڑے اتنے جوڑے, اس کے اتنے جوڑے, اس کے اتنے خود سے, اس کے یہ والا. لڑکے والے آپ کے ہال, لڑکی والے کہہ رہے ہیں آپ بیٹے کی شادی ہے نا, آپ کا ہال, آپ بارات میں کتنے, فلانے کتنے. 6 مہینے ہو گئے, میرا ڈپریشن سے دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب ہو گیا. کل مجھے نماز میں خیال آیا, میں نے کہا جو بیٹے کی شادی ہو رہی ہے نا اس کو میں اس کے ہونے والے سسر کے پاس لے کے جاؤں, یہ تیری بیٹی ہے, نکاح پڑھا رہا ہے نہیں پڑھا رہا. واقعی میں نے ایک دو دوستوں کو بتایا, میرا کھوپڑا گھوم گیا. اب نکاح پڑھاؤ, یہ گاڑی ہے بھیجو, اس کے بعد کک آؤٹ. بھاڑ میں جائے اس کے خود سے, اس کے جوتے, اس کی شیروانی, اس کا پاجامہ, اس کا کرتا, اس کی چوڑیاں, اس کا میک اپ. بس کرو یار, دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا. بیٹھو یار گاڑی میں بٹھاؤ دلہن کو, بھیجو اسی کی تیسی. لڑکے کو بھی میں نے بولا میں تیرے کو لے کے جاؤں گا, چماٹ ماروں گا ان کے سامنے. یہ علماء کے کام نہیں ہے, علماء کے نہیں. میں نے بتایا میرے کیسی ہوئی ہے یار, میں تو گیا ہوں. ہاں یا نہ کرو, ہاں ہے تو ٹھیک ہے, جو پہلے سے جو کوئی سفید کپڑا رکھا ہوا تھا جس پہ دھبے کم تھے اس کو استری کیا, اور وہی چپل ہے اس کو تھوڑا سا صاف کیا, بس پگڑی یہی ہے, وہ پہن کے چلے گئے, ہو گیا شادی. تو ابھی مجھے یہ میٹر گھوم رہا ہے, میں بہت بیزار آ گیا ہوں. میرے تو لائن لگی ہوئی ہے, 19 بچے ہیں بھائی, تو پاگل, میں تو اسی میں مر جاؤں گا. پھر میں حیران ہو رہا ہوں, تبھی تو لوگ بچے نہیں پیدا کر رہے. ایک ایک کی شادی میں عذاب ہے بھائی, عذاب ہے. حرام تھوڑی یار, انسان جتنا بھی ہو حرام تھوڑی ہے کہ اب پھینکتے رہو بیٹھ کے. تو میں نے بولا کہ اس کا ایک جوڑا اس کا بنے گا, ایک شیروانی, بس ایک عدد اچھا سا جوتا پہن لے بس تو اور چماٹ ماروں گا چل. لڑکی کے ابا کو بھی میں نے بولنا ہے نکاح پڑھاؤ, بھیج رہے ہو یا نہیں بھیج رہے؟ بھیج رہے ہو, آپ کی بیٹی آج سے ہماری بہو, ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور ہم نہیں اس کو کہیں چٹائیوں پہ نہیں سلائیں گے ہم اس کو, اور کھیرے ککڑیاں نہیں کھلائیں گے. اب ہمارے حوالے کر رہے ہو نا, بھیجو اس کو. میں زیادہ بولوں گا یہ تیرا کمرہ ہے, اس کو تھوڑا سا آج سجا لے. اس میں وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. چل دلہن کا کمرہ ہے, پہلی دفعہ ایک خواہش ہوتی ہے دلہن کی بھی شوہر کی بھی کہ یار چلو یہ دلہن کا کمرہ سجا, دلہن لے کے آ, وہ دے دیں گے ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی معاف کرو یار, میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, زندگی میں اور بھی غم ہے. آپ لوگوں کا تو یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے والے تو پھر دیکھ لیں گے ولیمہ 2-4 دن کے بعد کس کس کو بلانا ہے کس کس کو نہیں بلانا, وہ بات کی بات ہے. ابھی تو نمٹاؤ یار کام کو, ورنہ خدا کی قسم ایسا عذاب ہے نا, ایسا عذاب ہے, لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں بھائی. اس میں بیانات میں ہم بولتے رہے شادی سادی ہونی چاہیے, شادی جو ہے اس میں یہ نہیں ہو, اس میں وہ, عملی طور پر آدمی پاگل. اور سب
بہت معذرت کے ساتھ یہ سارے کام پیچھے خواتین کر رہی ہوتی ہیں. ادھر سے بھی گچی پکڑی ہوئی, میری بھی گچی پکڑی ہوئی ہے یہاں سے, میرے بھی اسکرو ٹائٹ ہو رہے ہیں ابھی. اب یہ ولیمے میں بتاؤں کھانا میں ہوگا کیا, ولیمہ ہوگا کہاں, میرے بھی اسکرو ٹائٹ ہوتے ہیں, ہم بھی انسان ہیں. اور 2 جوڑے اس کے, 2 میرے, 2 فلانی کے, 2 ڈمکانے کی, 2 بچیوں کے, تو فلانے کے, یعنی مطلب پورا بولٹن مارکیٹ کس کا, کپڑوں کی دکان. تو یہ نہیں ہوتا بھائی. تو ابھی میں نے آج ان کو بلایا تھا, ان کے سسر کو, وہ نہیں آئے, پتہ نہیں کسی کام پڑ گیا. تو ان کو میں نے یہ بلایا, میں نے کہا بھائی جان دے رہے ہو, نہیں دے رہے, دے رہے ہو تو ابھی میں 2 بندے لا رہا ہوں, نکاح پڑھاؤ. میں خود عزت دینے کے لیے میں خود آ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں رکشے میں بٹھا کے دلہن کو بھیج دو, یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. میں اپنی گاڑی لے کے آ رہا ہوں, یہ بیٹا ہے ہمارا, دلہن کو بٹھاؤ, السلام علیکم, ٹاٹا, چلو. ایسا ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ بہت مشکل ہے بھائی, نہیں ہوتا ایسے. تو خیر کہاں سے کہاں تھے, تو میں بتا رہا تھا زنا کتنا آسان کر دیا, نکاح کو کیا کر دیا, عذاب جان بنا دیا یار, نکاح کو اتنی مصیبت بنا دیا نکاح کو. جب ایک پسند ہے, آپ کو بھی پسند, ہمیں بھی پسند, تو ختم کرو کہانی یار, خود بھی ٹینشن نہ لو. وہ کہہ رہے ہیں آپ کتنے, ہمارے کتنے آئیں گے, میں نے کہا آپ کا بھی کوئی نہیں آئے گا, ہمارا بھی کوئی نہیں آئے گا. ہونے تو ایک دفعہ میاں بیوی کو اپنی زندگی گزارنے دو, اس کے بعد پھر فیصلہ کر لیں گے کس نے کہاں آنا ہے کہاں نہیں آنا ہے, سمجھ رہے ہو. تو اللہ ہدایت دے, یہ کاٹ نہیں پڑے گا میرا خیال ہے, وہ نہ بکھر جائے نا کہ ہماری باتیں پوری دنیا میں. ابھی چلا دو چلا دے ایسی کی تیسے. یہ تو بیان تو اگلے ہفتے جائے گا نا, اس سے پہلے میں نمٹا چکا ہوں گا, اس سے پہلے نمٹا چکا ہوں گا. اچھا ہاں, یہ سوشل میڈیا پہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, نئی نئی شادیاں ہو رہی ہیں, اس کو دھوم دھڑک کے, اور دلہن سے تصویریں, اور پھر ہر ایک کی دلہن کا خواب ہوتا ہے, سپنے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, میرا بھی ایسا ہی ہو. ابے تیرا میاں اتنا ہینڈسم بھی نہیں ہے, ہر ایک کا اتنا ہینڈسم نہیں ہوتا, جو اتنے ہوتے ہیں وہی, وہ دلہنیں بھی اتنی ہر ایک کو خوبصورت نہیں ملتی ہیں. نارمل مارکیٹ میں جو دلہن چل رہی ہیں وہ نارمل وہ جو چل رہی ہیں نا, جو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ نارمل شکلوں کی ہیں. ٹک ٹاک پہ ایکسٹرا قسم کی آ رہی ہوتی ہیں, دولہے بھی اور دلہن بھی. تو ہر ایک نے خواب دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, میری دلہن بھی ایسی ہو. وہ بھائی ٹک ٹاک پہ ہے, وہ حقیقت میں تجھے نہیں ملے گی, تیری جیب میں ہے کیا, پکوڑے کی تیری دکان ہے اور تو ٹک ٹاک کی جو ہے نا وہ لڑکیاں دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح لڑکیوں کی بھی, میرا بھی ہینڈسم ایسا ہو, بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے. ریئل لائف الگ ہوتی ہے, ٹک ٹاک کی دنیا الگ ہوتی ہے. اور وہ بھی ادھر ہی منہ اتنا یوں کر کے خوش خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں, آگے ان کے گھر میں حالات کیا چل رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑی میڈیا پہ لے کر آئیں گے. ایک عورت نے اپنے شوہر کو اتنا تنگ کیا, اس کا شوہر میرے پاس آیا کہ وہ کہتی ہے دیکھو وہ فلانا ٹک ٹاکر تو اپنی بیگم کو ملیشیا میں گھما رہا ہے جھولوں میں یوں یوں کر کے, اور وہ وہاں جا رہے ہیں, کبھی دبئی میں, کبھی بزنس کلاس سے ولاگ, ایک تم ہو. میں نے کہا اپنی بیگم کو بولو یہ ولاگ دیکھنا چھوڑ دے, جو پاکستان میں جو آمدنیاں چل رہی ہیں اس میں ملیشیا نہیں گھما سکتا, اس میں انڈا موڑ پہ پراٹھا کھلا کے لے آئے, بس اتنا کر لے. یا ادھر ہائی وے پہ لے جائے کبھی کبھار, یا بہت پیسہ آ گیا تو 2 دریا چلا جائے گا. یہ تو بڑے لوگوں کے کام ہے ملیشیا, اور یہ یوٹیوبرز ہی کے کام ہے جو ولاگ بنا ہوا, وہ ملیشیا کا ولاگ آپ کو دکھا کے ملیشیا کے ٹکٹ کے پیسے نکال رہے ہوتے ہیں اصل میں, سمجھ رہے ہیں. وہ ملیشیا کے ٹکٹ آپ وہ دیکھنا چھوڑ دو تو ملیشیا نہیں لے جائیں گے وہ. تو اس لیے ریئل لائف میں آؤ, ریئل دنیا دیکھو. تو میں یہی کہہ رہا تھا, اللہ کے شکر کا تقاضا ہے, زنا کو مشکل بناؤ, نکاح کو کیا بناؤ, آسان, بہت ہلکا کر دو, بہت آسان کر دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.